ہمیں بزرگوں نے کہا کہ وہ پیاسے تھے، 7 کو پانی بند ہو گیا۔ ابن زیاد آیا، اس نے کہا حسین بیعت، فرمایا بیعت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کو بات ہے تو کر۔ اس نے پیچھے رپورٹ بھیجی، اس نے کہا حسین بیعت کر رہے نہیں۔ پیچھے سے اس کو یہ حکم آیا کہ اس طرح کرو کہ حسین کے پاس 7 بچے بھی ہیں، حسین کے ساتھ عورتیں بھی ہیں، اس طرح کرو کہ حسین کا پانی بند کر دو۔ جب بچے پانی کو ترسیں گے، جب عورتیں پانی کو ترسیں گی، جب وہ روئیں گی، اور ان کا رونا امام حسین امام علی مقام کو کمزور کر دے گا، اور ہم اپنی باتیں امام حسین سے منوا دیں گے۔ 7 بھی پانی بند، 8 بھی پانی بند، 9 بھی پانی بند، 10 بھی پانی بند۔ وہ مبارک زبانیں خشک ہوئیں بیٹا، میں کہاں انکار کرتا ہوں، وہ مبارک خلق خشک ہوئے لیکن پانی پیتا۔ اور دوسری بات بھی سن لو پتر، اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، میں پیاسے ہونے سے انکاری نہیں، لیکن اگر ان کا ارادہ پانی پینے کا ہوتا، اگر وہ چاہتے کہ پانی پینا ہے، تو میں کہتا ہوں پتر وہ 10 وہ 20 وہ 30 وہ جتنے ہزار یزیدی کھڑے تو اس وقت، میں کہتا ہوں ان کی تو اوقات کوئی نہیں۔ اگر اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سب کو اکٹھا کر لیا جاتا کہ آج امام حسین کو پانی پینے دینا نہیں، اور میرے حسین کی مرضی ہوتی پانی پینے کی، تو پھر میرے حسین کو پانی پینے سے روک سکتا؟ آپ نے تو منہ ہی نہیں لگایا حضرت، آپ نے تو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت، یہ ہم نے تقریباً جولائی، اگست، جون، مئی کے روزے الحمدللہ ہم نے رکھے ہیں، بڑے سخت روزے ہیں پتر، اور گرمی کے روزے میں حضرت جی سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ ہے عصر کا وضو، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگست میں تقریباً 3 بج کے، یہ جون میں تقریباً 3:20 پہ روزہ بند ہو جاتا ہے، اور کھلتا کتنے بجے جا کے 7:20 پہ، 5:30 بجے درجی گرمیوں میں اثر ہوتی ہے، تقریباً 12-13 گھنٹے پیاسے گزر چکے ہوتے ہیں درجی، اور بندہ پھر منہ میں پانی رکھ کے نیچے جانے دیتا نہیں، کیوں بلا؟ کیا جی میری اللہ دی مرضی؟ بھائی جو دائیں بیٹھا ہے، جو بائیں بیٹھا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میں پانی نیچے لے گیا ہوں، اگر میں تھوڑا سا لے جاؤں کسی کو پتا تو نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی لے کے جاتا نہیں، کیوں؟ کہ میری اللہ کی مرضی۔ وضو کر کے بعد میں بھی سکون نہیں آتا، بعد میں بھی تھوکتے ہیں وضو کرنے پہ کہ تاکہ منہ میں کوئی تری بھی نہ رہ جائے، تری بھی نیچے نہ جائے، کیوں؟ آج میرے اللہ کی مرضی۔ میں کہتا ہوں 2024 کے کمزور ایمان والے مسلمان، اور تو منہ میں رکھ کے اندر نہیں جانے دیتا کہ میرے اللہ کی مرضی نہیں، تو میں کہتا ہوں پھر حسین کا انداز کیا ہوگا؟ اگر ارادہ ہوتا پانی پینے کا تو روک سکتا؟ آپ نے تو توجہ نہیں فرمائی ہے، بلکہ میرا ایمان، میرا وجد یہ کہتا ہے کہ وہ نہر فرات، وہ دریائے فرات، وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں منتیں کرتا گزرتا ہوگا۔ امام صاحب یہ ان کا زوم ہے، یہ بے وقوف ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں قدم چومنے آ جاؤں، اور میرا ایمان کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے آگے سے یہی کہا ہوگا، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن پتر ہوا کیا؟ یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں، ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا نہیں، امت کو پانی پہ ہی رکھا ہے، کیونکہ یہ سودا ول بکتا ہے حضرت، یہ سودا ول۔ پتر ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، امام حسین کی تو شان بڑی ہے۔ کچھ نے لکھا کہ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 6 ماہ، کچھ نے کہا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی ہوئی میدان کربلا میں، جو بھی ہے دونوں میں سے حضرت جی، لیکن اس وقت خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت میں، عمر میں، تصرف میں، طاقت میں، علم میں، فضل میں سب سے جو کم تھے ان کا کیا نام تھا؟ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، عمر مبارک 6 ماہ۔ ان کے لیے بھی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی دیر امام علی اصغر حیات رہے، جام شہادت نوش نہیں کیا، لکھا ہے کسی نے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ لٹایا نہیں، کسی کی گود میں رہے، کسی کے بازوؤں پہ رہے، کسی کے سینے سے لپٹے رہے، زمین پہ لٹایا نہیں۔ کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے نہیں لٹایا کہیں یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں، یہ ایڑی رگڑ دیں اور نیچے سے پانی نکل آئے۔
کیونکہ آج طاقت نہیں دکھانی، آج یہ دکھانا ہے راضی کیسے رہ جاتا ہے. لیکن پتر ہم نے پانی سے آگے جانے دیا. اور آج حضرت جی ہمارے خطابات سن کے اس طرح لگتا ہے کہ اگر ہم کربلا شہادت کو دیکھیں تو اس میں پانی 98% ہے اور باقی سارا کچھ 2% ہے. اللہ پتر یاد رکھنا 2% پانی ہے، 98% کربلا تو کچھ اور ہے حضرت. باقی کربلا تو کچھ اور ہے. لیکن ہم نے امت کو پانی سے آگے جانے دیا تو دیکھ لو حضرت پھر آج امت کا کیا حال ہے. اور حضرت اس قدر، میں اس پہ کیا لفظ بولوں، چشتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء، ضمیر، میں حضرت اس طرح کے سوالوں سے بڑا گریز کرتا ہوں. لیکن ہمارا محفلوں سے تعلق ہے. اکثر ہم خطیب یا نقیب وہ جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہاتھ کھلارو. ٹھیک ہے جی، یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھے میں جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو. بھائی سارے ہی مسلمان ہیں تو نماز پڑھ دے آئے ہیں. ایسے سارے حسینی ہیں بھائی، اتنی گرمی میں کیوں بیٹھے ہیں؟ حسین پاک کے لیے بیٹھے ہیں اور ان کے بیٹھنے کے اندر کیا مقصد. لیکن ہم جوش خطابت میں پوچھتے ہیں بھائی جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ. اور پھر میں بھی حیران رہ جاتا ہوں کہ ضمیر شریف اور سارا ہی مر گیا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. تو کیڑے منہ ہاتھ کھلارا لگا، تو کدھر سے حسینی ہو گیا؟ سارے ہی حضرت جی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. میں پتر آپ ہی سے سوال پوچھتا ہوں، حضرت صاحب بے نماز حسینی ہو سکتا ہے؟ بے نماز تو اس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے حضرت. حسینی تو پھر اس سے آگے والی بات ہے، کیونکہ کچھ سکھ حسینی ہو سکتا، کوئی ہندو حسینی ہو سکتا، کوئی عیسائی حسینی ہو سکتا. حسینی مسلمان ہی ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا پھر اس کے بعد. کیونکہ پتر جو راہ حسین ہے وہ رخصت کا راستہ نہیں، وہ عزیمت کا راستہ ہے. اس لیے حسینی ہونا ہر ایک کی بس کی بات ہے. لیکن میں اپنی محفلوں کو دیکھتا ہوں کہ ساری دی ساری محفلیات کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو کیڑے منہ ہاتھ کھلا رہا ہے، تو تے بے نماز ہے. حسین کے نانا فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا. حسین کے نانا جان فرما رہے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے. تو کیڑے منہ نال ہاتھ کھلا رہا ہے. میں دیکھتا ہوں ساری کی ساری محفل ہی ہاتھ کھڑا، کسی کا ضمیر اس کو اندر سے نہیں جھنجھوڑتا. وہ تو بھی ہاتھ کھڑا کر چڑھے ہے، جڑے منہ نہ کیتے ہاتھ کھڑا ہے. پتر سارے ہی حسینی ہیں الحمدللہ. لیکن پتر ایک بار ہاتھ کھڑا کرنے سے پہلے پوچھا تو کرو خود کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جس دن نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ٹھیک ہے جی، فرمایا بولے گا تے جھوٹ بولے گا، بولے گا تے جھوٹ بولے گا. پھر کی کرے گا حضرت جی؟ وعدہ خلافی کرے گا. پھر کی کرے گا؟ امانت وچ. یہ منافق کی 3 نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائیں. پر میں پہچان لینا، بولے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. امانت میں 3 نشانیاں فرمایا جس میں ہوئی سمجھ لینا منافق. اور میں حضرت اگر اس حدیث پاک کو سامنے رکھوں اور آپ کو اور خود کو دیکھوں تو تینوں ہی پوری ہیں میں. اور ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سارے کے سارے. میں حیران، چور چور نظروں سے میں دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں یار سارے سے میری مر گئے سب کے. کوئی اپنے آپ کو ٹیسٹر نہیں لگاتا. حسینی اتنا بڑا ٹائٹل، PhD، اس کے بعد کوئی کلاس، کوئی بک، کوئی سبجیکٹ نہیں جو مومن پڑھے گا. ایمان کا اوج ہے، ایمان کی انتہا ہے حسینی ہونا حضرت. تو نے ہاتھ کھڑا کر دیا. تو پھر میں کہتا ہوں جی پتر پھر کھلار ہی چھڑے جاتا جی کسی محفل چاہتا کہ میں حسینی ہاں تو پھر پتر ان کا یہ دی لج رکھو یار. پھر ان کا یہ دی لج. اور میں حضرت حیران ہوں حضرت، اتنی محفلیں، اتنے پروگرام، لیکن پروگرام ہونے کے باوجود دن بہ دن پیچھے، دن بہ دن پتر جتنے شہادت امام حسین وجہ تلاش کرو نا. اتنا ذکر حسین کر کر کے، اتنا ذکر حسین سنا سنا کے، اتنا ذکر حسین سن سن کے، اور پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں آپ کا قصور ہے کہ میرا قصور ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں جہاں گیا پانی سے آگے امت کو لے کے گیا.
मेरा कसूर ये पानी से उम्मत को आगे जाने दिया, क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाता पानी से तो फिर आगे मिलना था सब्र हुसैन। क्योंकि मैंने सिर्फ पानी ही सुनाया बताया, सब्र हुसैन बताया, उसका नतीजा साहब ये है मैं रोज हर महफिल में दुखे दिल के साथ होता हूँ। ये भी महफिल खत्म होगी हजरत साहब माशाल्लाह आई बरादरान ने अपने वालिद साहब की साले सलाम के लिए लंगर भी होगा बाद में, महफिल खत्म होने के बाद वो लंगर लेना जब हमें देखिएगा, जब लंगर हमने लेना है अल्लाह सबको पता है। अराई बरादरान ने इन अत्तारी बरादरान ने अपने वालिद साहब के लिए जो महफिल करवाई है, लंगर घर लेके जाना ये इन्होंने आप ही के लिए बनाया है, आप ही खाएंगे, आप ही को खिलाना है, लेकिन लंगर लेते हुए कपड़े भी फटेंगे, धक्के भी लगेंगे, किसी को कौनी लगेगी, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आएगा, क्यों? इसमें मेरा कसूर ये है कि मैंने आपको सब्र हुसैन बताया। अगर आपको सब्र हुसैन बताया होता तो मेरी कौम कभी भी ऐसे करती तो ये कहना कोई नहीं यार जड़ा मेरे मुकद्दर से मैनू लभ के, लेकिन बताया उम्मत को पानी से आगे जाने दिया नहीं, उम्मत उत्थे ही खड़ी है और दिन ब दिन हजरत साहब जैसे रजवी साहब भी बता रहे थे मैंने रबीउल अव्वल शरीफ में जाना है, काफ़ी ममालिक में मैंने जाना है, उत्थे इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो मानते ही नहीं किसी को। अगर आप कहें ना कि यूके वाले हैं जो बाहर वाले ये ईसाई हैं, वो ईसाई भी नहीं, वो गिरजे बेच रहे हैं हमें। उधर तकरीबन यूके में हजरत जी जितनी मस्जिदें बनी हैं ज्यादातर मस्जिदें हजरत गिरजों में बनी हैं, अपने गिरजे बेच रहे हैं, जाते ही कोई नहीं हजरत जी गिरजों में, दहरी हैं सारे के सारे हजरत, वो ईसाई भी कोई नहीं हजरत, कोई जुमा नहीं पढ़ते हजरत, कोई सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस उधर नहीं होती, कोई सैयदना इमाम हुसैन इमाम अली मकाम के नाम पाक से कोई कॉन्फ्रेंस उधर नहीं, कोई ऐसा दूर कोई 11वीं कोई किसी पीर साहब का उर्स उधर नहीं होता। लेकिन हजरत साहब मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है, हम सफर कर रहे थे, ये टेबल छोटा है, इससे बड़ा था टेबल, नजर पड़ा हजरत उसके ऊपर ना शीशियां रखी थी, मैंने बच्चों से पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा सानू नहीं पता की है, रोटी कमान आए हैं, पहली बारी ताड़े नाल इस पासे आए हैं। वो आगे गए फिर नजर आया, फिर आगे गए फिर नजर आया, मैंने बच्चों को कहा भाई वो रोकियो, वो फिर नजर आया, हमने रोक लिया, जाके देखा तो शहद की शीशियां थी, पा दी शीशी, आधा किलो दी शीशी, किलो दी शीशी, बंदा कोई नहीं। टेबल के ऊपर हजरत एक वो कार्ड पड़ा था हजरत, उस पर लिखा था पाव वाले की कीमत ये है, आधा किलो वाले की कीमत ये है, किलो वाले की कीमत ये है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो भी लेंगे पैसे मेरे अकाउंट नंबर में। पुत्र वो यहां तक चले गए कि बगैर दुकानदार के दुकानदारी, और हम इधर खड़े हैं 76-77 साल हो गए ये सुनते सुनाते, लेकिन सड़क पे पड़े हुए कूलर के ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है उस पे से संगली उतरवा सके, पता ही नहीं मेरी कौम को कुछ भी है। किसका कसूर? मेरा ये कसूर है कि मैंने करबला सुनाई नहीं, मैंने करबला बेची है। और फिर मैंने वो पॉइंट है जो जरा चंगे चोखे बिकते हैं जरा जी, हमने आपको वो सुनाए हैं। और आज देख लो कि कौम की क्या हाल। पुत्र 100वें नंबर पे हमारा पासपोर्ट चला गया, इतने करप्ट हैं हम मदर। बहरहाल हमारे पासपोर्ट पे दुनिया में 3 या 4 मुल्क हैं जिनका वीजा लग सकता है। मैं हजरत साहब उस दिन सुन के हैरान रह गया कि इंडोनेशिया के पासपोर्ट पे 72 मुल्कों का ऑन अराइवल वीजा मिलता है। इतना पीछे रह गए, वजह नहीं है, बस पानी पे रखा। थोड़ा सा आगे जाते तो सब्र हुसैन, थोड़ा सा और आगे जाते तो इस्तकामत हुसैन, थोड़ा सा और जाते तो अज़्म हुसैन, थोड़ा और आगे जाते तो फिक्र हुसैन। और अदर साहब वो तेरी खैर टाइम इंज गया। मैंने सफ़र करते हैं, अभी सफ़र करते करते आ रहे हैं, अभी भी आगे सफ़र करेंगे। हज़रत साहब एक अपनी अखा नाल हुसैनी वेख्या। मैं नहीं कहता कि हुसैनी है ही नहीं, बड़े होंगे, लेकिन मैं उसके लिए कह सकता था कि ये हुसैनी है। हमने ना जैसे अब तकरीर कर रहे हैं, आगे फिर एक प्रोग्राम करना है, लेकिन उज़ैर अत्तारी साहब हमारे साथ हैं, हमें नेविगेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादातर हम हजरत इसी पे चलते हैं। कसूर हजरत हमने प्रोग्राम कर लिया, और अगर प्रोग्राम था नारोवाल करतारपुर के कुछ सज्जे खब्बे था हजरत, क्योंकि बिल्कुल ही बॉर्डर है करतारपुर की वजह से वो ज़्यादा हसास एरिया है हजरत, तो उधर को नेट शेट वाला मामला नहीं है।
ہم نے آگے پروگرام والوں کو کہا کہ یارو بھیجو سانو نہ، انہوں نے کہ حضرت اتنے نیویگیشن چلتی نہیں، اس لیے آپ لنگھی آؤ، ٹھیک ہے جی، اگے آ کے نا تے نارووال جدو کراس کرو گے تو ایک سڑک تے بورڈ لگا ہے، پتہ نہیں کیا نام انہوں نے گاؤں کا بتایا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس سائڈ پہ بورڈ ہے اور اس سائڈ پہ سڑک پہ چاہ کا کھوکھا ہے، آپ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت صاحب میں حیران ہوتا ہوں، آپ پہ نہیں، خود پہ بھی